آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1826 27 اور 28 ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے لیے میں ہے کہ ہمارا باب جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کا باب جاری اور ساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ میں کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی اور وہ غیب کی خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، آپ نے اپنی امت کو ان سے آگاہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہود سے جہاد نہ کر لو، لڑائی نہ کر لو۔ اب ایک اور علامت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری یہودیوں سے لڑائی ہوگی، تمہارا جہاد کرو گے تم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ یہودی جو ہے وہ درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ یہودی جو ہے درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، مسلمان غالب آئیں گے تو چھپے گا، تو وہ درخت بھی کہے گا جس پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، پتھر بھی بولے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے، پتھر بھی وہ درخت بھی بولے گا، بتلائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت آنے سے پہلے اس پتھر اور درخت کو ادراک دے گا، وہ جان لے گا کہ کون اس کے پیچھے، ورنہ درخت کو کیا خبر۔ اور یہ ہر درخت کی خوبی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہودی جو ہے، اے مسلمان یہودی کو قتل، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو، سوائے ایک درخت کے، وہ درخت ہوگا غرقد کا درخت، وہ ایسا نہیں کرے گا، اور یہودی جو ہے اس درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ تمام درخت کریں گے سوائے ایک درخت کے، وہ غرقد کا درخت ہوگا، وہ نہیں بولے گا۔ اور اس وقت دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہودی کثرت کے ساتھ غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے قد کا درخت ہوتا ہے، بڑا گھنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس درخت کے بارے میں بتایا تھا، اور آج یہودی کو یقین ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی کہی ہوئی بات، ان کی غیب کی دی ہوئی خبر بالکل سچی ہے۔ یہودی مان لے اور مسلمان نہ مانے۔ سنمائی بات آپ کہ اس نقطے کو بہت ذہن میں رکھیے، یہودی مان رہا ہے غیب کی خبر رسول اللہ نے دی ہے مسلمانوں کے نبی نے، اور جو کلمہ پڑھے دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا، وہ حضور کی غیب کو تسلیم نہ کرے، تو پھر بتائیے کون بہتر ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ تو اسی لیے انہوں نے دنیا میں کثرت کے ساتھ درخت کو چھپایا، وہ سمجھتے ہیں کہ درخت ہماری حفاظت کرے گا، اور یہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ اپنے مسیح کا۔ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، یعنی کہ دجال کا انتظار ہو رہا ہے، اور بعض نے تو مووی بنائی بھی ہے کہ دجال آ گیا ہے، لیکن وہ قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے کنٹرول میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبر کے پاس سے گزرنے والا یہ تمنا کرے گا، کاش اس قبر میں میں ہوتا، کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ وہ کوئی دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ فتنے اور آزمائش کی وجہ سے ہوگا۔ اس قدر فتنے ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، جو شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے۔ حضور فرمائے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے اوپر بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں۔ تو وہ قبر میں جو موجود ہے وہ کیا ہوگا؟ گزرے گا کہ میں اس کی جگہ ہوتا، تاکہ ان آزمائش، ان فتنوں سے میں بچ جاؤں۔ اگلی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی،
یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، یہ تینوں حدیث مبارکہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور خبر دیا آپ نے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نہر فرات سونا نہ اگل دے، اسے سونے کے پہاڑ چوٹیاں ظاہر ہوں گی اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے۔ جب 100 لڑیں گے تو ان میں سے ایک بچے گا، یعنی کہ 100 اس طرف سے آئے اور 100 اس طرف سے آئے تو ہر 100 میں سے صرف ایک بچے گا۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ قیامت جب قریب آئے گی زمین اپنے خزانے اگل دے گی مگر کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام علامتوں سے، نشانے سے پہلے آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو ان تمام باتوں پر ایمان